پہلا کدی نہیں چھڑیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس موضوع دا عنوان ہے مسلمانہ دی کافراں تو کافراں دی ہر سازش تو محفوظ رکھن دا دائمی منصوبہ، کافراں دی ہر سازش تو ہر مکر فریب تو مسلماناں نو ہمیشہ واسطے محفوظ رکھن دا قرآن مجید دا منصوبہ۔ مسلمانوں اگرچہ دنیا ساری اس روش سے چل رہی کہ قرآن مجید تو صرف اور صرف اتنا آیات پڑھیاں جاندی ہیں اور حصہ قرآن چو اونا ایک لیا جاتا ہے جڑا ہر فرقے اور جماعت دے دنیاوی اغراض و مقاصد نو فائدہ دیندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید تو حصے ونڈیاں پا کے صرف وہ حصہ ہر ایک نے چنیا ہویا ہے جڑا اس دے دنیاوی مفادات تے دنیاوی غرضانوں حاصل کرن دا او دے واسطے ذریعہ بندا ہے، روش ہی چل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تاہم اللہ تعالیٰ دے فضل میرے سامعین اے اندازہ اس موضوع تو کرنگے کہ قرآن مجید مسلمانوں نو ہر طرح محفوظ رکھن دیاں ہدایات اور ارشادات فرمائیاں۔ کاش کہ وہ ہدایات اور ارشادات قرآن مجید تو لیاں جاندی ہیں۔ قرآن مجید محض عبادات کی کتاب نہیں ہے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ دسے ہے، عجیب گل ہے کہ قرآن مجید نے
عبادات دی ایڈی تفصیل نہیں فرمائی، اتنی وضاحت نہیں فرمائی جنی قرآن مجید نے کافراں دے مسلماناں دے خلاف شر فتنے انہاں دی وضاحت فرمائی۔ ایسا عجیب ظلم ہے کہ جدی وضاحت زیادہ ہے انہوں کو سندا نہیں، کوئی ہاتھ لمدہ ہی نہیں، تے جدی وضاحت گھٹے او دے تے کھلوتے نے۔ قرآن مجید کوئی یہ بھی نہیں بخا سکتا کہ نمازاں دے 5 وقت دیاں نمازاں انہاں دے نام قرآن چاہے نے، کوئی نہیں بخا سکتا۔ انہاں دی رکعتاں آئیاں کوئی نہیں بخا سکتا۔ زکوٰۃ دا کنواں حصہ دینا ہے کوئی نہیں وضاحت کو بخا سکتا۔ لیکن قرآن مجید نے اللہ اکبر و کبیرہ کافراں دیاں شیطانیاں تے مسلماناں دے خلاف انہاں دیاں فتنے پردازیاں انہاں نو بڑا کھول کے بیان کیتے، صفیاں دے صفے، ورکیاں دے ورکے پرے پائے۔ ہن آپ ہی اندازہ لگاؤ کہ جیڑی شے دی وضاحت نہیں وہ ہر ویلے بیان ہو گئی، تے جیدی وضاحت اتنا اہم موضوع ہے انہوں چھیڑیا نہیں جاندا۔ ہن دسو ایک ایسی عجیب گل ہے کہ قرآن مجید نے مسلماناں نو کافراں دیاں تمام سازشاں تو محفوظ رہن دا منصوبہ قیامت تک واسطے بیان فرمایا ہے، انہوں جاندا کوئی نہیں۔ تساں اتنا چیر ہو گیا سن دیا، تساں میں نہیں دس سکتے۔ میں اگلے دن واہ واہ مولویاں بیٹھا رہا، میں کہ دسو یار کتنے قرآن مجید اے موضوع کتنے بیان ہوا ہے، کسے نو نہیں آ سکتے۔ تو انہوں ہے ذہنج کہ اللہ پاک نے کافران دی ہر چال اور سازش تو بچن آستے مسلمانہ نو طریقہ کار سمجھایا ہوئے، منصوبہ سمجھایا ہوئے، کیڑی صورت ہے کیڑی آیت ہے، کوئی ہے تو اڈے ذہن کتنا بڑا بڑا دعویٰ ہے، کتنا بڑا عمل ہے اور کتنی بڑی خیر خواہی ہے۔ دشمن تو بچنا ہی اصل کمال ہوتا ہے، دشمن تو بچاونا ہی اصل احسان ہوتا ہے۔ تو وہ ایسے طریقے نال سمجھایا جائے کہ ہمیشہ واسطے دس دیتا جائے کہ اے طریقہ تسی اختیار کرو، دنیا دے جتنی مرضی کافر طاقتاں ہون گیاں تو اڈے تے ذرا جیا بھی انہاں دی کوئی سازش مکر فریب چال تو اڈے تے اثر انداز نہیں ہو سکے۔ اساں ویکھنے پے، تسی ویکھ رہے ہو، چالاں سالسائیں جن پھنس گئے ہیں، نکلن جو گئی نہیں، ہون نکلن جو گئی نہیں، کیونکہ اللہ دا منصوبہ جڑا طریقہ درسیا سی وہ سا اپنایا جو نہیں، استعمال جو نہیں کیتا، وہ کر دیتے ایسا پھنس دے نہ، پھنس دے نہ دے ایڈی پریشانی ہوتی کیوں؟ میری گل سمجھ رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ قرآن کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر کے رکھنا، ہر مطلب دا ٹکڑا اپنا بے پیش کر کے پیسے کمانے دے راہ پینا بڑے لانتی بندیاں دا کام ہے۔ اتو دعویٰ کرنا کوئی شیخ الاسلام بنیا بیٹھا، کوئی مجدد بنیا بیٹھا، کوئی کیڑی بلان بنیا بیٹھا، وہ انی دا پترا ماں دی شریدو شیخ الاسلام میں تے حضرت صاحب میں تے قبلہ صاحب میں فلان، تینو انہا نہیں تمیز، کم از کم بھئی مانا اللہ دے مسلمانہ نو وہ قرآن تے سنا دے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔
ایک سوال ہے بھئی دسو قرآن کافران دی ہر سازش تو محفوظ رہن دا اللہ پاک نے طریقہ مسلمانوں دسیا ہے، وہ کیڑی صورت ہے کیڑی آیت ہے؟ کیا بات، بہت سبحان اللہ، اللہ وہ بول دے ہو اللہ اکبر و کبیرہ۔ دیکھو ایک داڑھی منا شخصی علامہ اقبال، میں حیران ہو گیا اس دی باریک نظری تو، اس دی قرآن فہمی تو کہ میں جو آیت پڑھنی ہے اور جو دس رہے ہیں جو موضوع جوڑ کے میں قرآن دے اس مقام تک پہنچا دے اقبال اپنی کتاب یہ دی ساری وضاحت کر گیا۔ نہ تو جنوں کسے دربار تو سنے گا، عرس تو سنے گا، جلسے تو سنے گا، مدرسے سنے گا، کوئی ممکن ہی نہیں مولوی انہوں ہاتھ لا لینا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ ہونو سورت سنو، آیت سنو، پھر آیت دا مطلب اور وضاحت سنو، پھر اقبال سنو، پھر چشتی دا جڑا نال قرار لگدا ہوندا ہے وہ قرار سنو۔ اللہ دے قرآن دی عظمت نو سلام سلام۔ واہ واہ اللہ۔ تے پھر شیشہ چک کے اپنا اسا مکالا ویکھیے کہ کیڑی کتاب نو چھڈیا ہے تے کیڑے گوں نو مل رہے ہیں۔ کیا بات، گوں تے گند دے کھیڈن دے عادی ہو گئے، ٹر گئی ہے دنیا اکو گوں کھانا، سب متفق ہو گئے کہ انگریز دا گوں ضرور کھانا۔ تے قرآن دی دوستی تے قرآن دی تواڈے نال محبت تے تواڈی خیر خائی وہ میرے موضوع تو اندازہ لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر و کبیرہ۔ اے جناب علی سورت ہے آل عمران، کیڑی؟ اللہ اکبر، کڈا زوال ہے امت دوتے، جس دی شریعت کے اندر کی حیثیت کوئی حیثیت ہی نہیں، سوائے اس دے کہ انہوں جائز کیا کہہ دیتا جاوے، اس تو اتے کوئی حکم بندے ہی نہیں، جائز کیتا جائے، مباح کیتا جائے، یا حد مستحب کر لوگے۔ انہاں مسائل دے اندر جلسے ہوں تے ہوندے ہی رہیں تے مولوی پھونکدے ہی رہیں، ٹرٹر ہوندی رہے، ختم ایتھے لکھے تے ختم، لکھے تے ختم، لیکن اللہ دے قرآن ہوئے 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 سبحان اللہ، قرآن جیسی ہدایت دے لاگے نہ جانا۔ ہن میں سنا رہا تانوں، پتہ نہیں کیڑے کیڑے کتے دے پتر آکھن گے لو اے نویں گل کر لی ہونی قرآن دی، اگر قرآن دی نہ میرا نک وڑ دیا، لیکن بھوکن کے ضرور۔ حرام دیاں دا جاگی ایڈا عجیب بن گیا ہے کہ وہ گل سجیوں کھبیوں کٹ کے تے وچلی پیش کر کے تے عوام بیچاری نو کہندے نے ویکھیا جے فلانا انج بولدا، فلانا یزیدی ہے، فلانا سجدہ دے خلاف بولدا، فلانا او کتی دیا پترا جے پیو دا بننا چشتی دی گل پوری پیش کر، مسلمان دے مسلمان جے کافر رکھ کے نہ مننے میرا نک وڑ دے۔ پھڑے منہ حرام دیو تواڈے جمن دے ہیں اپنے آپ نو مولوی کہندے جے، شرم نہیں ہوندی تانوں؟ اوتے دے پترا گل کٹدا کیوں ہے؟ اوتے قرآن دی گل بھی کٹو تے کفر بن جاندی، کٹن نال کی ہوندا؟
میری گل میرا موضوع جو بھی اج تک میں لا چکیا اور سارا سنا دو. کافر بھی بیٹھے ہون گے نا وہ بھی آکھن گے گل صحیح کر رہے ہیں. جنہ حرام دیاں نے میرے موضوع کٹے نے انہاں میں نو خود آکھیا سی لاہور انہاں آکھیا آج عیسائیاں دا پورا سی کڑی سکول چوں نس گئی تے قتل ہو گئی تے پورا سی تے اوتھے بیٹھے عیسائی آپس وچ گلاں پہ کر دین تے دبئی ٹاؤن والے مینوں دسیا خود دسیا مینوں اس آگیا عیسائی پہ کہندہ ہے عیسائیاں نو پورے تھے کہندہ دسو وہ چشتی مولوی صحیح نہیں کہندہ عیسائی کہہ رہے ہیں کیا بات ساڑھے کول دے انج دا حق سچ نچوڑیا ہے. اسلام دین فطرت ہے نا جدو صحیح فطرت بیان کرو گے اگلا عاجز ہو جانا. پھر پاویں اقرار اعتراف تو بعد پھر پاویں ہٹ درمی اغراض مقاصد جی مفادات سامنے رکھے تے نہ آوے او ہور گل لے اقرار بیکوارا کرا دینا خدا صدقے. اے میرے دوستو سورت توجہ ہے سورت آل عمران آیت نمبر 120 آیت کے لفظ مبارک سنو انہاں دا ترجمہ سنو صاف میرے موضوع دا عنوان اگر وچ نظر نہ آوے تو میں ضرور پروردگار فرماندا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اے ایمان والو اگر تم صبر کرو سبحان اللہ کی لفظ ہے وَتَتَّقُوا اور پرہیزگار رہو تو لا یضرکم نہیں نقصان دے گی تمہیں کیدہم ان کی سازش مکر فریب شیعہ ککھ برابر ایک ہی گالے ہوئے سبحان اللہ صدقے. پہلے اللہ فرماؤں گا اس آیت دا اگلا حصہ اس دا ایسی آیت دا پچھلا حصہ ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچے تو اڈی خیر ہوئے تسؤہم کافر سڑ دی کافر سڑ دے دیں وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یفرحوا بها اس پر خوش ہوتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا ہن فرماتا ہے اگر تم صبر کرو سبحان اللہ کیا بات وَتَتَّقُوا اور پرہیزگار بنو دیکھ لکھی ڈل لمحہ منصوبہ ہے دو لفظی نے صبر کرو اور پرہیزگار بنو تو ایدے اتے فائدہ کڈا عظیم ہے لا یضرکم کیدہم شیئا کافروں کی مکر چال فریب سازش تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے او بولو اے مرو بدو بولو صدقے ایسا سارے بدو کٹے اللہ اکبر دیکھو اللہ نے یہ نہیں فرمایا اگر بم بنا لو گے تو تمہیں کچھ نقصان نہیں دے سکیں گے کیا بات سبحان اللہ دفاع مضبوط کر لو گے تو کوئی نقصان نہیں دے سکیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر
گھر گھر سائنسی پڑھائی آ جائے گی تو تسی گریجویٹ بن جاؤ گے تو نقصان نہیں ہو سکے گا تمہارا نہ. انہیں ایک گل کی تھی صبر اور تقوی اگر کرو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. قیدہم لا یضرکم قیدہم. قید کاف ڈنڈے والا لکیر والا نقطے والا نہیں سمجھے. قید قید کہندے نے مکر نو سازش نو خفیہ چال دشمن دے متعلق کر کے انہوں پھڑکا مارنا انہوں کہندے نے قید. اللہ فرماتا ہے انہوں دے مکر تو کوئی نقصان. ایدہ مطلب ہے وہ کنجر دا پتر مکر ہمیشہ کر دے ہی رہندے نے مسلمانہ آستے. یہ سوچنا کہ نہیں وہ مسلمانہ دا پیڑا نہیں سوچ دے یہ کسی کتے دا پتر دا کام ہونا ہے جو یہ ذہن رکھے. لانتی اللہ فرما رہے قیدہم انہوں دے مکر فریب چالا ہیں تو جت بچنا چاندے جے تو صرف دو چیزاں سمجھ لو ایک صبر کر لو ایک تقوی. آئی جی سمجھ ہون آپ اس جلسے اس وقت اگلے وقت آپ صبر تے تقوی صرف یہ دی وضاحت کرنی ہے تو موضوع تمام ہو جائے. سبحان اللہ صدقے یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالات، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے سونے ہوں اور سمجھو اللہ پاک دی قرآن عادت شریف ہے. ایمان پہلا ذکر کردہ تقوی بعد ہے. اتھے صبر پہلے تے تقوی بعد ہے. تیری عظمت سبحان اللہ. اس صبر نو پہلا کیوں رکھے ہیں؟ سبحان اللہ. صبر کی کنو کہندے نے سمجھو 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 انہوں سمجھنا خالہ جی دا واڑا نہیں کسی دا کم نہیں. جی ہاں تفسیراں سنو لاکھ تفسیراں پڑھ دے رہو قرآن دی حقیقتاں سمجھ نہیں ہوندیاں جنہ چیر قرآن آپ نہ سمجھاوے. سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب کی راہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. اقبال فرماتا ہے او مرے جنہ چر اس دل دا رابطہ اللہ نال تے قرآن نال نہ ہوئے تو قرآن اللہ نہ سمجھاوے اونا چیر نہ تفسیر کبیر امام راضی دیتے نو مطلب سمجھاوے گی تے نہ کشاف زمخشری دی تفسیر تے نو مطلب سمجھاوے گی. یہ اس لئے سمجھ آنے نے جس لئے قدرت اللہ سمجھاؤں ہے. تے قدرت اللہ اس لئے سمجھاؤں ہے جس لئے قدرت اللہ دا کوئی یار فقیر بندے نو مل جاندے. صدقے صدقے. اور دیکھو صبر کیا صبر دا مطلب ہوتا ہے تکلیف اوکھیائی اپنے آپ حوصلے چ رکھنا سہولت تے آسانی دی فکر رکھ کے تے تکلیف اور اوکھیائی
دے اندر بے چین بے قرار نہ ہونا، اینو صبر کہیں گے۔ سبحان اللہ صدقے او بولو مرے صدقے سہولت تے آسانی وچ صبر نہیں ہوتا، صبر ہمیشہ تکلیف وچ ہوتا۔ مثلا کسے تو کوئی نعمت کھس گئی، کسے دا کوئی رشتہ دار عزیز فوت ہو گیا، انہوں آگنے صبر کر، اللہ دا بندہ صبر کر، اللہ تے راضی ہو، تقدیر اونی سی صبر کر، جس لئے کچھ ہتھوں گیا اس لئے صبر آخنے تے آخنے ہیں ایویں جی حضرت صاحب میں آ رہا سا راہ بچ ڈاکو پائے نے انہاں پیسے کھو لے نے سامان کھو لے میں پریشان ہو کے بندہ بیٹھا ہے، ہر سیانا آوے گا او یار صبر کر، بندیاں نالے نہیں ہوندہ ہی رہندے ایویں ہمیشہ صبر آپ نو بے چینی بے قراری تو بچانا، اطمینان وچ رکھنا، تکلیف تے اوکھیائی دے وقت اینو صبر کہتے ہیں۔ عربی میں کہوں تو حب سے نفس، لیکن وہ کی سمجھ آؤنا ہے آپ دے پنجابی ہے سمجھ آؤنا حبس النفس علی المکارہ، یہ عربی ہے، انہوں سادے لفظاں جڑی گل سمجھانے ہیں بھئی اوکھا وقت ہوئے، تکلیف ہوئے، سختی ہوئے، ہیں جی تے تن جڑا ہے روح جڑی ہے او پریشان ہوندی ہوئے، اس وقت انہوں بے قراری بے چینی پریشانی تو بچانا تے راضی تے مطمئن ہو کے بیٹھ جانا، انہوں کہندے نے صبر۔ اللہ فرماندا ہے ایڈی اچھی چیز ہے صبر، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، فرمایا جڑے صبر والے نے انہاں نوں اساں اجر دیاں گے تے گنتی نہیں کران گے، جس لئے اجر دیاں گے ثواب دیاں گے، اساں گنتی کرنی کران گے، حسابوں بغیر ہی دے دیاں گے، جنہوں کہندے نے بے انت دے دیاں گے۔ میری گل سمجھی کہ نہیں سمجھی؟ یہ ہے صبر، یہ دا مطلب ہے نکلیا تکلیف سہولت تے آسانی لب دیاں، تکلیف دے حال بے چین بے قرار نہ ہونا، یہ صبر ہے۔ سہولت دے آسانی دے پیچھے فکر رکھ کے ان دے مگر پہ کے تے اپنے آپ نو بے چین بے قرار رکھنا، تو اسے فکر وچ رہنا ہے اے کراں او کراں اے کراں اے کراں، ادھر نکل جاؤ کی بنیا میرے نال فلان ہو گیا یہ ہو گیا، نہیں یار نہیں ہونا چاہیے فلان۔ سمجھ لگی نہیں؟ یہ صبر نہیں، صبر یہ ہوئی کہ سہولت آسانی دا خیال چھڈ، مشقت سختی وچ آپ نو رکھن دا عادی بنا، جس لئے سہولتاں تے آسانیاں دے خیال مسلمانوں چھڑ دیو گے، تنگی سختی مشقت اوکھ تکلیف آپ نو رکھن دی عادت کر لو گے، تو آڈے چاہ جانا ہے صبر، جس لئے آ جانا ہے ان اگے ہے پرہیزگاری برائیاں تو بچنا، تو آڈے واسطے وہ بھی سوکھا ہو جانا ہے۔ صبر پہلا کر لو، پھر پرہیزگاری کر لو، دو کم کر لو، کافران دی چال سازش جنی مرضی کنجر بناؤں گے تو اڈا وال بھی ننگا نہیں کر سکن گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
تحقیق اس لمحے اس رات اس سال واسطے تحفہ ہے، اس لمحے اس رات اس سال واسطے تحفہ ہے، غیرت مند بندے با کمال واسطے تحفہ ہے، رانیاں دی شادی اتے سن غور نال سنگیا چشتی دا خطاب خانے وال واسطے تحفہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے کیا بات۔ میں یہ بھی شروع تنبیہ کر دیا کہ سانو مسلمانوں نو قومی حیثیت نال جڑے موضوع اور جس گل دا اور جس ہدایت دا اور جس ارشاد دا اور جس قرآن دی راہبری دا خیال شروع وچ ہونا چاہیے سی وہ پاند وچ پیا ہوندا ہے۔ ہن صرف قرآن دی عظمت دے حوالے نال تانوں میں تنبیہ کر کے یعنی دس رہا کہ قرآن ساڈے نال ویکھو کیڑی کیڑی خیر خائی کیتی تے کنا عظیم کتاب ہے، لیکن تسی آکھو کہ ہن آپاں انج کریے وہ آپاں کرن جوگے نہیں رہے، آپاں مر گئے ہیں۔ ہاں جن جن کی پوچھتا ہوں سنتا ہوں مر گئے ہیں، آپاں ختم ہاں ہن تو صرف ایٹم بماں دا انتظار ہے۔ شیطان نیڑے نیڑے پھردا پیا، انگلاں دیندا پھردا ہے، روس تو یو قرآن نو نیٹو نو جنہاں نو آپاں خیر خواہ سمجھ کے بیٹھے ہیں۔ ہاں بس شوشڑیاں پھٹن دی دیر ہے، بس مڑ ویکھی نہ کسی دی کوئی کوٹھی بچنی ہے نہ کوئی جان بچنی ہے، نہ پتہ نہیں خدا نے کی نظام بناونا ہونا ہے، کیونکہ شیطانہ دے ہاتھ نظام ہے تو ابلیس تو ابا بیٹھا ہے۔ ہاں وہ انگل دیتی رکھتا ہے شاہ باشا تو ساڑھے تے نوست ہے پہیے کہ اساں قرآن چھڑو اپنے واسطے نقصان دہ کتاب سمجھ کے آپ پاسے ہوگا چھڑو ہو یا جی جی یہ اندر ایمیں ہی ہے، اتوں پاویں منافقت کر کے قرآن گھارے جی رکھیے، قرآن اللہ اللہ رسول اللہ کری ہور گل اندر ہی کہ یہ دنار دی بیکار کتاب بھی کوئی نہیں، لہذا چھڑو تاں کر کے یہ ہر ایک کتاب ہر گھر دے اندر انتہائی بے قدری کتاب ہے، ہر گھر دے اندر ماغ اللہ۔ اور دیکھو میرے دوستو صبر سمجھ آگے بول دو سبحان اللہ۔ ہر دور مسلمانوں کافران دی سازش فتنے شر تو بچاؤن والی اگر صفت رہی ہے تو یہ ہوئی صبر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ کافر سہولتاں تے آسانیاں دی دعوت دیندے سن تے لالچ دیندے سن، لیکن مسلمان اوکھے چ رہنا تے راضی رہنا پسند کردے آئے نے۔ انہاں کافراں دیاں سہولتاں آسانیاں تمے تے لالچاں وال کدی کان دھرے ہی نہیں۔ ایویں ہے بول دے نہیں۔ صدقے سیاں صدقے صحابہ کرام انہاں دے دور کفر بہت تگڑا سی، یہ مٹھی بھر آج تے مسلمان عرب سوا عرب اس لئے صرف چند ہزار صحابہ نے، باقی دے بچے نے کوئی بیبیاں نے، کم کرنا لے گل پکرنے توجہ ہے، وہ چند ہزار نے، لیکن چند ہزار پوری دنیا چ محفوظ رہ کے الٹا فاتح تے غالب رہنے وہ کی وجہ ہے ان تصبروا وتتقوا۔
صبر انہاں صبر کمال دا کیتا ایویں ہے بے شک سبحان اللہ ایک جنگ نو صحابہ کرام جاندے غزوہ ذات الرقاع نو کہندے نے تھگڑیاں والی جنگ نو کہندے نے صحابہ جاندے ٹردے ٹردے جتیاں ٹوٹ جاندیاں یہ تکلیف ہے یہ نہیں فرمایا چھڈو یار کیڑے سے اپنے نو پے سہولت تے آسانی دا خیال نہیں آیا جتیاں ٹوٹ گئیاں پیر زخمی ہو گئے خون وگن لگ پیا تھگڑیاں والی جنگ انہوں تاں کہندے نے انہاں سر دیاں پگاں اتاریاں تے تھگڑیاں انہاں پاڑ پاڑ کے پیراں نوں بن کے گئے اور فتح کر کے واپس آئے صدقے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق عظمت و دین اسلام آستانہ عالیہ امام آباد شریف آستانہ عالیہ علی پور شریف آستانہ عالیہ سندر شریف آستانہ عالیہ امام آباد شریف اور پچھلی تاریخ دسن دی لوڑ نہیں اپنے دور دی گل کرنا مقصود ہے خود سمجھدار ہو جس وقت سائنسی دور چڑھیا ہے نا کیڑا دور یہ سارا سہولتاں تے آسانیاں دا دور سی سائنس دی ہر چیز تکلیف تے صبر تو بظاہر کٹ دی تے سہولت تے آسانی دے زندگی نرم بناؤں دی ہے بڑی ہمیں ہے بھئی جے پہلو سفر تھا جانوراں دے یا پیدل تے کڈے اوکھے سن مشکل ایسی تکلیف ایسی تو ہون سائنس نے جڑیاں سواریاں کڈیاں کڈیاں کوڑیاں کیا بات ہے سبحان اللہ کڈیاں نرم کڈی پیاری کنی آسانی والیاں اکھ بند کر دیا بندہ کتے تو کتے پہنچ جاندے ہو حل نہیں دن با دن سہولت تو سہولت تر چیز وہ پیش کرن دا کام سائنس کر رہی آسان تو آسان ایویں اللہ صدقے سیاں صدقے رہائش دے مکان پہلوں کیویں دے سن او دے وچ رہنا سوائے صبر تے ہور کچھ نہیں سی ایویں جے سواریاں سن تے صبروں سوا کچھ نہیں سی رہائش دے مکان سن تے صبروں سوا چارہ ہی نہیں سی صبر ہی کرنا پیندا سی مکان آ گئے سہولتاں آسانیاں ود گئیاں بیڈ آ گئے منجیاں دیاں تھاواں تے اور پہلے پتھراں تے لیٹ جاندے سن زمین تے پھر جناب پلنگ آ گئے پلنگاں تو صوفے آ گئے بیڈ آ گئے پکھے آ گئے گرمیاں دی تھا اے سی آ گئے سہولتاں تو آسانیاں سہولتاں تو سہولتاں صبر چوں کڈ کے سہولتاں تے آسانیاں والے پاسے سائنس نے لیاندا اللہ نے کافراں دے ہتھوں سائنس کیوں بنوائی اس واسطے بنوائی کہ میں قرآن وچ آکھیا ہے وہ چالاں تو ساستاں تو بچنا چاہندے ہو تے کریا جے صبر تے ہن اے ساریاں سہولتاں تے آسانیاں ادھر رکھنے آ نا تے آؤ کھڑے کام ادھر رکھنے آ ہن اساں سمجھانے آ تساں صبر وچ رہنا ہے تے پھر بچنا ہے سہولت تے آسانیاں لبیاں تے تسی انج اڈنا جویں پتنگ اڈ کے ہوا وچ تیلا پردا ہو جاندا ہے تساں انج ہو جانا انہاں دیاں چالاں ہن
ہن سائنس دے دتی ادھر انہاں لانتیاں نو یہ چیزاں جدوں ملیاں تے انہاں مسلماناں نو وکھانیاں شروع کر دتیاں آ ویکھو اپنیاں سواریاں ویکھو تے ساڈیاں ویکھو اپنے مکان ویکھو ساڈے مکان ویکھو اپنی رہائشاں ویکھو ساڈیاں رہائشاں ویکھو اپنیاں خوراکاں ویکھو ساڈیاں خوراکاں ویکھو کڈیاں کڈیاں پولیاں برگر دیاں خوراکاں بسکٹ دیاں خوراکاں کپڑے ویکھو کڈے پولے تو پولے کپڑے تیار ہوندے نے انہاں دے ہتھوں ہزاراں بنکیاں دے ڈیزائن او وکھاون گے بڑیاں نو کس طرح کیتا ہے اوکھ تے تکلیف جو کڈ کے سہولت آسانیاں انہاں نو لیڑے دھوون دا ایک کام جڑا سی او دے واسطے بھی اونے انیاں مشیناں کڈ دتیاں کپڑے نو اینج بھی نہیں کرنا پیندا ایویں ہے بول سنتے رہ مرے تے پیا چلو قرآن دی عظمت نو تے پہچان لئی قرآن دی خیر خواہی تے سمجھ یہ گلاں چنگیاں نہیں لگن گیاں کیونکہ نفس نو عادت ہی بہت گندی پی گئی ہے تے واہ چیر دی پی گئی ہے تے جدھر من پھس جاندا ہے نا واہ چیر دا اوتھوں نکھڑنا تے وکھریاں ہونا یہ تے موت سمجھدا ہے لیکن اس پاسے میں تو انہوں پہلو ہی کہہ دیتا بھی اپن جانے ہی نہیں جائیے بھی صحیح سے مردیاں کی کرنا دل کے لیے صرف سن لو توجہ ہے عورتاں واسطے ون سونیاں سہولتاں کافراں دی سائنس لو آئی مرداں واسطے انتہائی سہولتاں اور ود رہی ہیں پتہ نہیں حالے تے کی کچھ ہونا ہے وہ تو سوچ نہیں سکتے جے اللہ پاک نے اسے سائنس دی ایٹم بم والی برکت نہ وکھائی تے پھر بہت کچھ ویکھو گے تے جے برکت آ جاندی ہے گل پھر گئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سید الانبیاء نو جو دہشت گرد کہہ رہے ہیں تو ان سازشاں پتہ نہیں کی لعنتاں تے کفر ہر گھر ہر بندے دے وچ ہن اللہ نے دسیا سی سبحان اللہ اگر صبر کرو گے وہ جنیاں بھی سہولتاں دے آسانیاں تانوں دین دے لالچ دین تساں کسے شے ول بھی دھیان نہیں کرنا تساں صبر وچ رہنا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر او بول دیو کہ نہیں آسانی نہیں لبنی سہولت نہیں لبنی نہیں تے آ جاؤ گے انہوں دے گھیرے وچ جیسے تو خود سمجھدار ہے شکاری بھی شکار کرے نا وہ بھی تو لالچ ہی دیندہ ہے اور چھڑ اور گھران دے وچ جالا بناؤنا والی ٹڈی انہوں ویکھے کدی مکھی دے لاگے ہوں دیا کدی ویکھے بول دے نہیں آپاں کی قدرت خدا دی ویکھنی ہے معرفت والیاں چیزاں ٹی وی تو ویلے ہوواں گے تو پھر ویکھاں گے نا لیکن اگر ویکھو نا ادھر تماشا جتھے مکھی بیٹھی ہونی اینا پولا چلنا ہے کہ انہوں محسوس ہی نہیں کران دینا کہ یہ چل رہی ہے یہ ٹڈی ٹر دی ہے نہیں اللہ اکبر ٹڈی وچ مکر نال پھساؤن دا
اللہ پاک نے شعور رکھا ہے تے کافر کتے چ مسلمان نو پھساؤن دا شعور نہیں ہونا بے شک بولو تو صحیح مرو سبحان اللہ کی طریقے کرتے ہیں پھساؤن واسطے اللہ نے فرمایا اے اپنی اوکھی زندگی تے صبر کریا جے سہولتاں تے آسانیاں دے لالچ وچ نہ جایا جے پھر کریا جے پرہیزگاری ہن صبر نو پہلو رکھیا ہے پرہیزگاری بعد کیوں بلاغت میں کہتے ہیں تقدیم للاہتمام ہے مقدم کیا یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ تمہیں کافروں کی سازش سے بچانے کے لیے جو تمہارے لیے اہم نقطہ ہے وہ صبر ہی ہے صدقے سبحان اللہ تا ایسا کر کے ایسا پہلو صبر پہ سمجھ نہیں رہی سبحان اللہ سبحان اللہ اور پرہیزگار بنو توجہ ذرا یہ دو کم مسلمان کر لیں دے پہلے سائنس کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھتے اور کہتے ہو چوڑ دے پترو دنیا چی اوکھی چنگی ہون ویکھو اگر ساڑھے کول تھوڑا جا بھی ایمان دا نک بچیا ہوئے نا تو بخاری دی روایت سنانا ہے سبحان اللہ صدقے سبحان اللہ مہربانیاں اللہ بارک اللہ سبحان اللہ اما عائشہ کے افق کے واقعے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے بخاری مسلم میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم چٹائی دوتے لیٹے ہوئے قمیص مبارک اتاریا ہوئے چمڑے مبارک دا سرانا ہے وچ کھجور دی چھال پری سریکی چاکدن منجھال ایک یہ ہوندے نا کھجور دے چھوڑے ہوندے نا اتے نال نال سیرہ لے پاسے انہاں دے نال جالا جاؤ جالا جاؤ وہ جڑا جالا جاؤ انہوں سریکی جو منجھال لگتے ہیں اردو چھال لگتے کھجور کی چھال ایک کپاہ دی تھان تے وچ سی اللہ تے چمڑا ہوتے چھڑے کپڑے دی تھان تے چمڑا ہے تے وچ کپاہ دی تھان تے او کھجور دی چھالے آپ لیٹے نورانی بدن شریف دوتے چٹائی دے نشان پہ حضرت عمر کو خصوصی گل کرن واسطے تشریف لے آئے حضور دوتے نظر مبارک پئی حضرت عمر رون لگ پہ حضور نے اکھ مبارک کھول کے بیکھا فرمایا عمر کی گل مایوب کی کا روندہ کیوں ہے حضور میں نو گل یاد آ گئی ہے توجہ ہونا میں قیصر و کسرا بادشاہ حالات ویکھیں وہ انتہائی پرتکلف یعنی عیاشی تے آسانی تے سہولت دی زندگی گزار دے تسی اللہ دے محبوب ہو تے کس حال میں تاں پیا رونا ہن دیکھ انہاں طلب کیتی ہے سہولت تے کافراں دا حال سہولت تے آسانی والا دیکھ کے
تے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے اگے یہ فریاد پیش کیتی اور یہ عرض پیش کیتی ہے کہ یا رسول اللہ جناب اسی طرح دے حال ہوندے تے سواد سی تساں اس تکلیف اس سہولت تے آسانی حضور مسکرا پیا فرماندے نے عمر تینوں پتہ نہیں انہاں دی دنیا ساڈی آخرت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور نے ایک کیوں نہیں فرمایا عمر میری امت واسطے بڑی گل سوچی سبحان اللہ کیا بات بہت اچھا اج دے سور انج دی بکواس کرنگے پہلوں بڑے تکلیف ہیں بڑے حالات بڑے خراب ہیں بہت تنگ تھا مسلمان غریبی ہوتی سی مکان فلان ماشاءاللہ فلان صاحب اٹھے حرام دے انہوں نے مسلمان دی خیر خائی کی اور مسلمانوں نے آکھیا انگریزاں دے لاگے لگ جاؤ انہاں دے کتے بن جاؤ تے جویں جویں تسی انہاں دے لاگے لگو گے اوویں اوویں سہولتاں ملن گیاں آسانیاں ملن گیاں سائنس ملے گی ویکھو ماشاءاللہ اج روڈ بن گیا جی باندر دا پتر لنگور دا بچہ میں پڑکدا پھردا ایویں ہے جیڑا مشورہ اس کنجر نے دیتا ہے تے فخر پہ کردا ہے وہ سید الانبیاء عمر نو کیوں نہیں دیتا عمر تے سائل بن کے آیا کھڑا ہے او بے شرمو بولو صدقے عمر سائل بن کے روندا ہے پیا حضور داد نہیں دین دے میری امت دا خیر خواہ تے چنگا سوچن والا تیرے نال دا بندہ ہی نہیں ہونا کمال ہو گئی میں ہنے دعا کرنا ساریاں آسانیاں سہولتاں انہاں بادشاہ والیاں تانوں لب جان گیاں میں ہنے دعا کرنا نا حضور نے کیڑے پاسے ذہن انہاں دا ذہن کافراں دیاں سہولتاں وال گیا حضور نے مروڑ کے تے صبر کر دیتا ہے اور بے شرما بولتے صحیح ہو ڈڈھلا میں کچھ نہیں لیندا تیرے تو گل تے قرآن دی سن لے اپنے نبی دی سن لے بے شک سبحان اللہ ختم ایتھے لکھا ہے ختم ایتھے لکھا ہے میں آکھیا آجا نہیں تے میں چلیا لاکھ لعنت ہے جی بھوکتا ہوں نہیں بولتے تھے ماشاءاللہ بڑے میں لڑ چلے ورنہ مراد سورو شرم کرو اس منبر رسول نو مذاق بنا دیو بگاڑ صدقے کیا بات کتنا عظمت دی جگہ کتنا وقار دی جگہ بھانڈ تے میراسی تے مسلط نے دسو اے جڑیاں گلاں کر رہے ہیں کدی سنیاں جی میں سنا رہا پتہ نہیں ایس مجمع چ کنے بندے بیٹھے ہون گے جڑے اندروں کہندے ہون گے تیرا خدا کھانا خراب کرے ترقی کتھے جان رہی ہے تو کدھر جان رہا ہے تیرے ورگے مولویاں پٹھا با دیتا ہے میں کہ وہ کہے گا تیرے ورگے مولوی بٹھا بات تھا وہ کہندے دلیاں دا گل ٹھیک ہے بہت اچھے اللہ زندہ باد حق کی صبح باطل کی شام حق کی صبح باطل کی شام عظمت دین اسلام زندہ باد مفہوم ہے مخالف قرآن کا مفہوم بتا رہا ہے صبر کرو پرہیزگاری کرو کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے جو مرضی سوچتے رہیں جو مرضی طاقتیں بناتے رہیں جمع کرتے رہیں بال نہیں بھی کیا کر سکیں گے
اور یہ مطلب جس لئے الٹا کٹو گے تو یہ بنے گا اگر تو صبر نہ کیتا تے پرہیزگاری نہ کیتی تے تو اڈا ککھ نہیں رہن دین گے یہ مطلب بنے گا کہ ہور بنے گا کیا بات صدقے بولتے صحیح صدقے صدقے صحیح صدقے صدقے اللہ 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 تیرا کلام ہے اللہ تیرا کلام اللہ تیرا کلام ہے اور تیرے سچے محبوب دو اترے ایڈی جامعیت ہے انہیں سمندر نو چک کے تے ایک کوزے تے ایک لوٹے سمجھو پا دیتا ہے کمالو سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے 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 ایتھے دنیا کلمہ پڑھنے والی ساری بیٹھی ہوئے تو میں بیان کراں حالے تواڈے سامنے کچھ نہیں میں کھول رہا بیان کراں منافق دے سڑ پج جان گے مومن آکھن گے ہائے او کاش پہلے دن ہی اے ہوئی تو آیت سنا دیندا تے تو ہوندا تے یا اللہ ساڈا دھیان اس آیت ال پہلے دن ہی کرا چھڑدا تے اج اساں اوویں ہی محفوظ رہنا سی جویں مصطفیٰ دے یار رہندے سن اور صحابی رسول عرض پہ کردن حضور جسم تے نشان پہنے چٹائی تے لیٹے سرانا کبال منجھال کبال سرکی تڈیاں دا بستر سرانا کبال دا پتھراں تے تیرا ویامنا دلال دا لتے سونے بھن آقا لتے سونے بھن آقا لتے آقا بھن گاٹے تکبر غرور دے بیخدی سی دنیا آکے جلوے حضور دے جلوے حضور دے بول مریں اور ویخ اللہ اکبر سونے نبی نو اوکھے حالج ویگ گے دل دے اندر درد اٹھیا ہے حضرت فاروق دے عرض کر دینے سونیا رو کے عرض کر دینے سونیا کیسر کسرا بادشاہاں ویکھے آئے وہ پلنگاں دے لیٹے نے تسی ایڈے اوکھے چ لیٹے ہو وہ ایڈی سوکھے چ آسانیاں پے نے تساں ایڈی اوکھ تے تکلیف جے حضور نہیں فرمانے بڑی سونی سوچ آئی بڑا پیارا خیال آیا اللہ بھلا کری پر سید الانبیاء سی رہبر کامل سی امت دا کیا انسان دا نفع نقصان سمجھن والا سی خیر و شر سمجھن والا سی حضور فرما دے نے اے نہیں فرما دے عمرہ ڈاٹھا سونا سوچے اپا دعا کرنے ہیں امت دی خیر ہو جاوے گی جو سہولت آسانیاں کافرانو ملیاں نے میری امت نو اس تو ہی ود لب جان گیا میرے حسن حسین نو اس تو ہی ود لب جان گیا او بول ڈھڈیلا بول او بول مرے کسے تیرے اگے پلیٹ نہیں چکنی ذرا اونچی بول سبحان اللہ سن دلے اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد اثر کرے نہ کرے
سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ توجہ فرما، سونا نبی فوراً ذہن بدلے کہ میرے قرآن دے سبق دے خلاف عمر دا ذہن چلا گیا، اپنے طرفوں ہمدردی پیا کر دے، لیکن ہمدردی نہیں، نیری تباہی ہے۔ آپ جان دے تھے قرآن دے معنی نو، فوراً حضور نے فرمایا عمر انہاں واسطے دنیا ہے، اساڈے واسطے آخرت ہے، انہاں دنیا چنیے اسا آخرت چنیے۔ معلوم ہویا ساڈے نبی دی بارگاہ دے اندر دنیا دیاں سہولتاں آسانیاں دے سوال بھی ہوئے، کوئی کتے دا پتر ہو سی، وہ سورے دا سور ہو سی، وہ حرام دی نسل ہو سی، جڑا اے پڑھاوے انہاں دی توجہ نہیں گئی، انہاں نہ خیال نہیں گیا، انہاں کول طاقت نہیں سی، اسباب نہیں سن، وسائل نہیں سن۔ وہ کتے دا پترا سور دا بچہ ہووے سید الانبیاء، یہ او ذات ہے جدر زبان کھول دینے منشی تقدیر دا قلم ادھر ادھر ہی ٹردا جاندا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ جدو لعنت پوے ایویں ہوندے، جدو وہابی دے مقابلے بریلوی بیٹھا ہووے، آندے وہ حضور تے حضور رہے، نبی تے نبی رہے، حضور دے در دے ولیاں دے کتے سب کچھ کر سکتے نے۔ وہ سورا وہابی دے مقابلے آخنے ولیاں دے کتے سب کچھ کر سکتے نے، جدو یہودی دے مقابلے گل کرنے پھر آنے انہاں کول اسباب نہیں سن، انہاں کول وسائل نہیں سن، کچھ کر دیتے کی کرتے۔ کیا بات، لاکھ لعنت ہے تیرے جمل جمل، وہ بول وہ مریں۔ وہ سچی دسیا جی بریلوی میں کہندے نے کہ نہیں ہے بھابی آندا وہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ آندے نے اوئی ساڈے ولی سارا کچھ کر سکتے، ساڈے ولی چاہن تے زمین نو سونا کر دے، ساڈا ولی چاہے تے آسمان نو تھلے لیاوے تے زمین نو تے لیاوے تے سارا کچھ کر سکتا ہے۔ اچھا جی سارا کچھ کر سکتا ہے، اچھا جی نبیاں نے پاکاں نے یہ سائنس والیاں چیزاں نو ہاتھ نہیں لایا، وہ تانوں پتہ اس لیے انہاں نو علم ہی نہیں سی، وہ پڑھتے تے پھر سی نا پھٹے منہ کنجرا، لکھ لعنت تیرے بھکن دے۔ یہودی دے اگے ایڈا ہی پر وہی گل ہے، یہودی دے اگے لالچ آیا، سہولت آسانی دے خیال آئے، لعنتی سازش تے شکار ہویا، مکر فریب وچ پھس گیا، جال وچ پھس گیا، تا بھوکی جاندا کفر، آندا نبیاں کول اسباب وسائل نہیں سن۔ او کنجرا تینوں انہاں نہیں پتا، کافر اسباب دے محتاج ہوندے نے، اسباب ولیاں دے محتاج ہوندے۔ او کنجرا تینوں اینی نہیں تمیز، اوے ایسا تفسیر روح البیان وچ پڑھیا، اور کتاباں وچ پڑھیا، ابو علی سینا شیخ ابو سعید ابو الخیر اللہ والیاں کول گیا، بڑا بڑا سائنسدان سی نا ابو علی سینا، کہندے کہ نہیں گیا، انہاں فرمایا دس
کی کمال حاصل کیتے انہیں آکھیا 24 گھنٹے ایک وقت ایسا ہے مینوں معلوم ہو گیا سائنس نہ میں لوہے نو پڑھا تے موم ہو جائے گا اس وقت سے آپ نے فرمایا بڑی گل ہے جس لئے آوے وقت تے دسی وقت آیا اس لویا پڑھا تے موم ہوگا وقت گزر گیا آپ فرماندن ہون پھاڑو ساکھیا ہون تے نہیں ہو ساکھتا وہ تے وقت سی آپ فرماندن اورا مینوں دے آپ نے موم کر کے وہ فرمایا وقت دا تو محتاج ہے وقت ساڑا محتاج ہے اور بول مرے ڈیڈیلا بول آپ لالچی چڑیاں ویکھیاں باز ویکھے ہون تے مڑ تھانو پتا ہو ہون تے پیری لالچی چڑی بیٹھا ہے پیر صاحب خیر دلے بن گئے ہو کوئی گلی ترقی لینے لگے زمانہ بدل گیا واہ لعنت تیرے زمانے دوتے زمانہ بدل گیا حالات بدل گئے کنجرا زمانہ ہر دور دو جانبہ رکھ دے ایک جانب سختی دی ایک جانب سہولت دی نرمی دی او ظالمہ ہر دور چوندہ ہے فقط گل لینا ہے سہولت اور نرمی آڑا پاسا وہ کافران ہوتا ہے کافران دا تکلیفان آڑا صبر آڑا پاسا یہ ہمیشہ نبیان تے نبیان دے غلامان دا ہوتا ہے ایتھوں ہی تے رب اپنے بندیاں نو پچھان دے کیا بات بہت اچھے کہ میرے بندے کیڑے نے اور بولتے صحیح مرے صدقے صدقے نبیاں ولیاں دی شان بریلوی دی نظر انگریزاں تے سائنسداناں دے کے کچھ بھی نہیں تے وہابیاں دے کے بڑا کچھ سارا کچھ تے جے وہابی سائنسدان ہوندا تے اس کنجر نے آکھنا سی تیرے اگے بھی کچھ بھی نہیں کیا بات اچھے میری گل سمجھو ہائے 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 ویکھو تانوں میں آکھیا سی کہ میں جو جوڑے ہے قرآن چ لبیا ہے اقبال لب کے تے لکھ کے کیا بات سبحان اللہ آکھو تے سکولیاں دا نک وڈن واسطے سناواں جٹ جا مولوی میں تے ٹھیٹھ جانگڑی مولوی سبحان اللہ تساں ہو گے شہری باشعور لوگ میں تے بالکل ٹھیٹھ جانگڑی دریا دے کنارے دی بلام بیٹھا لیکن اللہ دے فضل و کرم نال اساں جیدا پوچھل پھڑ لینا اوئے اوئے او مڑ پوچھل چھڑا نہیں سکے جانگڑی ہے نا پوچھڑ انج نپنا جاننے ہیں بچھٹ گل کیا بات سبحان اللہ بہت کتے لفظ چلتے ہیں ہاں اے جانگڑی او یا جٹ بہت یہ ڈانگری نے نہ بچارے لوگ کی پتہ وہ نا مراد جڑا گو جٹ ہوتا ہے وہ بھی اگلی باری ستھن ڈھیلی کر کے بیٹھا ہوتا ہے وہ آنتا ہے ہائے مارے گئے چنگا پھر ہونا میں تے رہ گیا نسل نگاہ لگا کے وہ مر خود تھی اچھ مار کے تے آنتا ہے نا سوار دا بچہ مار اگاں مار میں رہ گیا تو تے نہ رہو
ایویں لعنت پئی ہے سارے پاسے ہاں جی کوئی بندے دا پتر ہوندا جڑا اٹھ کھلوندا او کہندا خبردار نا مرادو کافراں دے مگر چلن دا سبق دیندے قرآن نو چھڈن دا سبق دیندے ہو پھٹے منہ تہاڈا ہن اقبال دے بول سن ہائے ہائے سبحان اللہ صدقے کیا بات ہائے 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 اقبال دی کتاب اس دا نام ہے مثنوی پس چه باید کرد ای اقوام شرق مع مسافر مشرقی قوموں مشرقی لوگوں جیڑے سائنس دی لعنت تو خالی کیونکہ مغرب سائنس آئی ہے نا جیڑے سائنس دی لعنت تو خالی اے اقوام شرق اے مشرقی قوموں بتاؤ اب مسافر کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے کیا سمجھانا چاہیے کیا دینا ہے اس کو مسافر کیڑا دنیا والا ہر بندہ مسافر یہ مسافر تے ایدی راہبری کیویں ہونی چاہیے اقبال نے آخری جاندیاں دنیا تو مسافر راہبری دے گیا آنکھوں تو سنا دیا جنہوں دنیا کدی کسی نہیں سنایا ہونا اور عجیب گل ویکھو جنہوں کوئی بھی نہیں جاندا میں اپنے پتر نو تے اپنے بچیاں نو یہ میں کتاب اقبال دی پڑھا رہے ہیں جی ہاں میرے بچے پڑھ دینے ساڑھے ایڈے سارے بچے دے آگے بڑا شیخ الاسلام بہادی ہوئے حضور دے صدقے چون نہیں کر سکتے آئے میرے خدا بکا توجہ ہے سبحان اللہ اور قرآن نو سمجھ کے تے اقبال دسدا ہے پیا مسافر مسلمان نال کی کرنا چاہیے اینو کیڑی ہدایت رابری دینی چاہیے انہاں نو ووٹاں والے پاسے لاونا چاہیے ترقی والے پاسے لاونا چاہیے ہر مولوی پیر نو انگریزاں دے ملکاں وچ بھیجنا چاہیے تاکہ شعور سکھ کے آون کی کرنا چاہیے اقبال دسن دیا ہے ایڈے کنجر نے اقبال دے شعر بھی پڑھ دینے تے مخالفت دے بھی زور رکھ جیڑی شاید وہ ڈکدا ہے انہوں ہاتھ مار دینے پھڑے منہ کنجرو پھر پڑھو ہی نہ یہ تے ہر مولوی پڑھ دا ہے نا کی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ کیوں شعر سنان دینے کہ اسی محمدی کھڑے ہیں سانو رپیے دیو تے رجاؤ تے محمد نال وفا کرو گل مکی لاکھ لعنت سنڈیا محمد نال وفا تیرے ٹینک تے تیرے پڑولے بھرن نال ہونا انی دا پوترا تو جدو رسول نال وفا نہیں پیا کرنا تیرے نال کیوں کرے کوئی کیا بات وارث اقبال وارث اقبال قبلہ مفتی محمد فضل احمد چشتی واہ 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 فارسی دے شعر نے فارسی بھی پڑھاں گا سادی پنجابی ہے مطلب بھی سمجھاواں گا کتاب دا اگر تسی رخ ویکھنا چاہندے ہو تے ایندے تے نظر کر لو لکھیا ہے مثنوی پس چه باید کرد ای اقوام شرق مع مسافر
یہ دے صفحہ نمبر 46 دو 46 دو شیر سنو توانو وہ سہولتاں تو ڈکدا کیویں پیا ہے سائنس دیاں لانتاں تو ڈکدا کیویں پیا ہے تے اوہی صبر دا سبق پڑھاندا کیویں پیا ہے ہائے 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 کی فرماتا ہے گر تو میدانی حساب بشرا درست از حریرش نرم تر کرپا سے تست فرماندے نے اگر فرنگیاں یہود نصارا دے یورپیاں دے حساب کتاب نو جان لے یعنی انہاں دی حقیقت دے شیطانی نفس نو جاننا ہے پھر کی کر از حریرش نرم تر کرپا سے تست فرماندے نے انہاں دے ریشم دے بنے نرم کپڑے انہاں نالوں تیرے کھڈی دے سخت بہتے نرم نے انہاں دیاں بورسکیاں دے کپڑے انہاں دے نرم تو نرم تر کپڑے اوترا تیرے موٹے کھردرے سخت کپڑے یہ انہاں نالوں چنگے نے انہاں دے او سینسی کپڑے چھوڑ تے اپنے کھڈیاں دے کپڑے پا لے جے انہاں دی سازش تے چال حساب جاننے اگلا شیر بے نیاز از کارگاہ او گزری در زمستان پوستین او مخر او دیاں فیکٹریاں وال نظر نہ چک کے بیکھی فیکٹریاں دا ملازم بننا تے دور دی گل ہے بے نیاز ہو کے کارگاہ فیکٹری نو کہندے نے او دی فیکٹری کارخانے ویکھ کے منہ پھیر کے ٹر جاویں لالچو دے کارخانے دا اندر نہ پاویں در زمستان پوستین او مخر سردیاں دا مہینہ آوے او دیاں جیکٹا لے دردیاں نہ خریدی بول وے بول مرے ٹھڈیلا بول کسے کنجر نے کسے ایہو جی کتاب نہ پڑھانی ہے کیا بات بے شک فوٹو ہر جگہ تے نظر آوے گی لیکن ایک گل نہیں کسے تھا تے نظر آوے اللہ اکبر صدقے سیاں صدقے در زمستان وہ صبر سردی زمستان کہندے نے سردی پالے جو دیاں جیکٹا نہ خرید کر واہ اقبال واہ اقبال باب آدم علیہ السلام تو لے کے دنیا اس کنجر دیاں جیکٹاں تو بغیر پاڑیاں لنگتی آئیے گزردی آئیے وہ کہندے تم بھی گزار لا وقت جے او دی سازش چال تو بچنا چاہنا تے صبر کر جا صبر کر جا صبر او بولو مرو بولو
میں تو پھر میرے نال ناراض نہ ہوا جی نہ کہ جی ہوں میں خود مکالے مل کے بیٹھوں میں تو صرف تمہیں دسنا پیا کہ مسلمان چلو کٹھے بہ کے جٹ دا جٹ رو تے لئیے ہونا تو کچھ نہیں مریاں دا کی ہوندا ہے جٹ رونے تو کچھ نہیں نا اللہ اللہ وہ میں بعد تھوڑا جا توجہ ہے فیکٹری آدھا فیکٹری او دی فیکٹری اور ویکھی نا بے نیاز ہو کے گزر جاویں میں تھوڑا فیکٹری دے ہوتے تھوڑا جی کلام کرا دھی بھین فیکٹری دا مال کدی بنیا سی مسلمانہ کوڑ یہ سازش تے لعنت دا شکار کیویں بنیا فیکٹری نے بنایا ہے اچھا ہن کپڑے ویکھو ماشاءاللہ ہن بدو پتہ کیا کہ بدو کیا کہ گاؤں کیا حضرت صاحب کمال ہے تیرے ورگے ہلے بندے میں تو بھائی لے دسو فیکٹریاں کپڑا اتنا بنتا ہے پیا ایڈی رحمت کیڑا سبق پڑھانا ہے پیا گمراہ کرنا لوگاں لیکن میں تانوں دس یہ نہ پوچھاں گا تواڈے فیکٹریاں کپڑے بے بہا بنائی ہوندیاں نے اینا کپڑا بندا ہے کہ دکاناں وچ تھاں کوئی نہیں رکھن ایویں ہے لیکن سچی دس کپڑا بہتا پیا بندا ہے تے جنہ پانا ہے او رنہ دن با دن بہتیاں پیاں ننگیاں ہوندیاں نے تے کنجراں تو پوچھ کنجرو کپڑا کادے لئی بناؤندے جی وہ کنجرا کپڑا تے ہوندا نہ سی رنہ نو چھپاؤن واسطے مرد بھی دن با دن ننگے تے رنہ بھی تے کپڑے بن رہے بالکل واہ خوانت ہو جی فیکٹری کپڑا بن رہا ہے تے کتے نہ کتا بیچنا چاہتا ہے حاجی ثناء اللہ ماشاءاللہ جی حاجی صاحب ٹیکسٹائل مل کے جو مالک ہیں یہ تو ہر رمضان مدینہ شریف میں گزارتے ہیں اگوں بیٹھا ہوں دا فدو ملا اللہ اکبر عید نار دا عاشق رسول لاکھ لعنت کتے دا پترا دیکھ عاشق رسول دا فتویٰ ٹھوک گیا صرف مہینہ اوتھے گزارنا تے گزاردہ کیویں پیا ہے کپڑا بناوندا ہے تے انہیں بھیجنا دکاناں نو بعد چے پہلوں اپنیاں تھیاں نو کہنا ہے لون ویل اینو ذرا پا کے تے ایتھوں کچھاں کڈ کے وکھا وال ٹھمکا کے وکھا ہر جگہ دے اوتے ننگی پہلا کرے گا ادھی ننگی تو مشہوری کپڑے دی دیواوے گا ٹی ویاں تے بورڈاں تے انہوں لیاوے گا پھر ارباں روپے کماوے گا مہینہ مدینے لاوے گا تے مدینے والے تو لعنتاں دے پہاڑ لے کے واپس آوے گا یہ ہو جا سور عاشق کل دے مردے آج مر جان وہ لانتیا رسول دے دل تے خنجر چلانا ہے او مرو ڈڈلو سنو صدقے حضور دی کچہری ہے ابو داؤد دی روایت حضور دی کچہری ہے ایک لڑکی آئی بی بی پاک انصارن سی بچی اوندی سی آئی تے اوسلے بالغ ہو گئی سی تے سر دو دوپٹہ نہیں سی گل میری سمجھی حضور نے منہ پھیر لیا تے فرمایا جس وقت ایس عمر نو لڑکی پہنچے او دا سر چھپانا ضروری ہو جاتا ہے سبحان اللہ یہ تے بچی دے واسطے رسول فرما رہے ہیں تے یہ پھر اپنے سارے ٹبر نو ننگا کر کے
وہ اشتہار رکھ کے پھر ویکھو گے تسی ہن ڈیزائن کیویں بندے نے سکولاں یہ جڑے کی ہوندے نے کچھ والے چاک ہاں یہ ڈھاک دے اتاں کرو ایتھے لیاؤ ہن پرسوں نکلیاں پھر دیاں سن میرا جسم میری مرضی 8 مارچ کل مکالمہ لیا سمجھ آئی میرا جسم میری مرضی لاکھ لعنت بھوکن دو لفظی وہ بولنے جڑے چٹے کفر ہو وہ لعنت کو ہے خدا دی ہوئے مسلمان تو میرا جسم میری مرضی کافر تو مسلمان چاہیے ہوئی فرق ہوندہ ہے کافر کہندہ ہے میری مرضی مسلمان آخدہ تیری مرضی صدقے میں نو ایک پیا وکھاوے انہاں منڈیاں نو تے کڑیاں نو سکھ پیا سمجھاوے اپنے زوال دوتے خوش اپنی بربادی دوتے بڑا راضی ہویا کر سکھ سمجھا رہا سکولی نو کہندہ یار شرم کرو پچھلے پچھلے سال آرے 8 مارچ وہ سمجھا رہے ہیں شرم کرو آپ کا اسلام ایسے کہتا ہے وہ تو کہتا ہے گھر میں رہو تمہیں شرم نہیں آتی کہاں ہے قرآن حدیث میں میرا جسم میری مرضی سکھ سمجھا رہے ہیں کل میں آرے نو دس ہوئے یہ وہی کنجر نے نا جنہ کنجرہ آکھیا ہے سہولتاں تے آسانیاں سینس دیاں لبو یورپ تو تے سازش دا شکار ہیں جو ہے کافر ہو کے بہ رہے مرتد ہو کے بہ رہے قرآن اسلام 7 لاکھ جڑا بندہ آکھے میرا جسم میری مرضی وہ 7 لاکھ نبی کا قاتل ہے 7 لاکھ نبی کا قاتل ہے قرآن سمجھو ساڑ کے بیٹھا ہے کیوں جو 7 لاکھ نبی آیا ہی اور راز سمجھونے کہ کافر ہیں تے کر اپنی مرضی تے پھر جہنم آئی تے جے اللہ رسول دا بندہ بننا ہی تے جنت جانا ہی پھر اپنی مرضی چھاڑو دی مرضی بن اچھا بھائی کوئی ایسی بات قرآن میں بھی ہے تم جو کہہ رہے ہو وہ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی تم کہتے ہو نہیں جی میرا جسم اے اللہ تیری مرضی یا رسول اللہ تیری مرضی یہ بات قرآن میں ہے وہ تو کہتے ہیں مولویوں نے بنا رکھی ہے اے ہو جا سور دے سورہ واسطے آنکھوں تے قرآن پڑھ دے ہو سکتا ہے تیرے ورگے پھدو نو بھی سمجھ آ جائے تے چلو اپنا کچھ ضمیر بچا جاویں سنا دیں قرآن ما کان للمؤمن ولا للمؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم اللہ فرماتا ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اگر وہ مومن ہیں تو اللہ رسول کا فیصلہ آنے کے بعد حکم آنے کے بعد ان کی مرضی نہیں ہو سکتی لاکھ لعنت رہے لاکھ لعنت ہے وہ قسم ذات دی کر کے آنا جیڑا اللہ رسول نال دین نال اسلام نال یہ سینسی لعنتی دور نے کیتا ہے وہ کسے نہیں کیتا یہ نہ ابو جہل بھی نہیں کر سکتا منافق آ کر کہنے لگے حل لنا من الامر شیء کوئی ہماری مرضی بھی چلے گی کہ نہیں اللہ نے صاف جواب دے دیا محبوب ان کو فرما دو تمہاری کوئی مرضی نہیں چلے گی وہ حافظوں بیٹھے ہوئے حافظوں یہ ہے حل لنا من الامر من شیء قل ان الامر کلہ للہ کہنے لگے کوئی ہماری بھی مرضی ہے کوئی چلے گی محبوب فرما دے یہ ساری مرضی اس کی ہے تمہاری نہیں چلے گی
تو کیوں کافر بنے؟ کیوں لعنتی بنے؟ اس سازش کا شکار کیوں ہوئے؟ ہر سازش گھر میں کیوں پہنچی؟ صبر چھوڑ دیا۔ اور واقعی وہ پولیاں نے بڑیاں پولیاں میری بڑی غلطی یہ ہے کہ ننگی پیدا ہوئی، یہ نعرہ مارے کیا بات ہے۔ جس لے پیو لنگور بن گیا تے گلاں ایویں دیاں جی کہندے نے ابا ساڈا لنگور ہے، لنگور سیدھا ہو کے تے سائنسداناں دا پیو بنیا۔ بے شک یہ سکول دیا کتاباں دفتر اے ہنے نیٹ کھولو ہر جگہ تے ایویں لکھے ہونا، نہ لکھا میرا نک وڑ دیا جی۔ اور جنہاں وچ جڑے پیو لنگور نو جا چنن انہاں وچ عقل ایویں ہی رہنی ہے۔ شکر ہے خدا دا بھائی، اساں تے لنگور دی نسل تے لعنت بھیجنے ہیں۔ اساں باب آدم دی اولاد، اللہ آدم علیہ السلام دے در دے کتیاں وچ رکھ لوے ہو چنگا ہے۔ کدے پتر بیٹھے ہو، کدے پتر بیٹھے ہو؟ سائنسدان کہتے ہیں ہم لنگور کے بیٹے ہیں، قرآن کہتا ہے آپ آدم کے بیٹے ہیں جن کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ایڈی لعنت نحوست دا، ایڈی سازش دا شکار کیوں ہویا ہے؟ میں سازشاں گن سکنا تیریاں؟ وہ تو ممکن ہی نہیں میرے تو۔ جیڑی لعنت ہر گھر بڑھ گئی ہے میں نہیں گن سکتا، لیکن انہاں دس سکنا کہ اگر صبر اور تقوی اختیار کرتے تو ان سازش و لعنتوں میں کبھی نہ پھنستے۔ ماشاءاللہ ویکھ ماشاءاللہ اور بچہ ویکھ کڈے شوق نال لاڑا بیٹھا ہے۔ اے دی جمدی اے دے جمن والی ماں بھی جمدی رہے، اے دے نال جمن والیاں تھیاں بھی جمدیاں رہن، انہاں دا ابا جمدا رہے، اے ہو جا پتر جمدے رہن۔ سمجھ نہیں لگی تے اے ہو جا پتر نت ماواں جمن تے انہاں ماواں دے جمنے شالا بند ہو جان تے سو بند ہو جائے۔ جیڑی اے ہو جا لعنتی جمے جڑے کافراں دے سہولت دے آسانیاں دے سامان ویکھ کے تے صبر تقوی دا دامن چھڈ کے ہر سازش کفر لعنت دا شکار ہو کے آپ بھی برباد ہو، لوکاں نوں بھی برباد کرن، اے ہو جے سوراں دیاں ماواں دی سو بند ہو جائے۔ آکھ آمین۔ شاہ صاحب قبلہ میں تہانوں عرض کراں گا ہاتھ جوڑ کے، تہاڈے کول پتہ نہیں کیڑے کیڑے اوندے ہون گے، حضور اولاد واسطے دعا منگو۔ آپ تساں انہاں ہی فرما دیا کرو جے اولاد ہوگی صبر والی تے جمے، نہیں تے جمدی بھی نہ آوے۔ آمین۔ زندہ باد۔ کیا وظیفہ ہے۔ اگر پیراں چ تمیز ہوندی تے حال ہوندے، انہاں نوں صرف ہاتھ اٹھا کے ماشاء لگ جاوے تیری لگ جاوے۔ کیا بات، حضور پتر باہر گیا ہے، دعا فرما۔ وہ کہندا ہے اچھا جے باہر گیا ہے تے جی میں بھی ہو سکے روپیے کما کے لیا، جی میں بھی ہو سکے، پامے تھلے ہوں پامے اتوں، جی میں بھی ہو سکے شالا تیرے گھر پیسہ بھریا رہے، برکتہ ہی برکتہ ہوں۔ وہ لعنت کوئے خدا دی، یہ دا نام ہی برکت ہے۔ وہ کنجرانوں نہ کوئی برکت دا پتہ رہا، کوئی خیر دا پتہ ہے کوئی نہیں۔ نوست نو برکت سمجھی جاندے، برکت نو نوست سمجھی جاندے۔ یہ میں ہے دے ہوئے ساڈا نہیں، کیا کو بے شک
آخو مسلمان دا جسم اللہ دی مرضی بے شک بولو بولو اے مرو کا جسم اللہ کی مرضی مسلمان کا جسم اللہ کی مرضی مسلمان کا جسم اللہ کی مرضی اے سبحان نعرہ مسلمان دا کیا بات صدقہ صدقہ جیڑا آکھے میرا جسم میری مرضی شالا انو ٹکرے 100 سال دا چرسی کرے اپنی مرضی ساڑی دعا آئے ہوئی جیڑا سودا انہوں نے چاہیدہ ہے اساں دعا منگنے آئے ہو جا سودا لبا اب میرے کول تے مڑ پنجابی ہے نہیں تو میں پہلو یہ آکھے جانگلی بننا گل سدھی مارنی ہائے 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 اقبال دا شعر سنو شعر سنو شعر سنو کشتن بے حرب و ضرب آئین مرگہا در گردش ماشین فرماندے نے فرنگی دا غم میں بغیر جنگ تو مارنا ہے کشتن مارنا قتل کر دینا بے حرب و ضرب جنگ اور مار کے بغیر مار دینا یہ اس کا کام ہے اس کی شرارت ہے بہت بڑی مرگا در گردش ماشین اوست اس کی جو مشینیں چل رہی ہیں تیرے ملک میں اس میں تیری ہزاروں موتیں ہیں تو بن رہا تو سمجھ رہا ہے کوئی چیز بن رہی ہے اقبال فرماتے ہیں تیرے مسلمان اور تیری عزت دین تیرے بندے یہ سمجھ قتل ہو رہے ہیں دن پر دن مشین چلتی ہے جتنا مشینیں آ رہی ہیں سمجھ اتنا قتل عام تمہارا زیادہ ہو رہا ہے تم مر رہے ہو تم قتل ہو رہے ہو تم قتل ہو رہے ہو مرگہا در گردش ماشین اوست ماشین مشین کو کہتے ہیں فارسی میں اس کی مشینوں میں مشینوں کی گردش میں مرگہا موتاں ہی موتاں ان سمجھ لگی کیوں کنجر دا پتر ملکاں چلوائی جاندے کیوں نہ نت اشتہار نویں تو کیوں بھئی اسے نالی تے مرنا ہے اقبال انہاں دا دس گیا قرآن پہلوں کو قرآن دے تے پھر قرآن دا بیان تے اپنا سی جی ہے یار کمال اقبال دا ویکھو دے پہنچن دے صدقے کیا بات اور ایسا مسکینہ تے بھی اللہ نے فضل کیتا ہے این اتے جا انگل درائی نہیں دری اور جڑے سور کہندے نے اوے آ چشتی نو کی پتہ دنیا دی ترقی کی ہے اے مولوی آئے نے ویکھیا جو کاک نے کنجر دیا پترا اقبال تے سارا کچھ ویکھی بیٹھا ہے آپ ہی کہنا کہ جڑا ویکھی بیٹھا ہے وہ یہ کہنا ہے صدقہ صدقہ او بول مرے ستیا بول سن ہن اگلی گل سی کیا بات ہے یہ سبق سن مسلمانہ دے جے دی وجہ نال مسلمان محفوظ ہو کے کامیاب ہو کے کافراں تے چڑھ رہی ہے اساں پاگل ہیں اللہ اکبر و کبیرہ اللہ بوریائے خود
خود بقالی نشمد بیدک خود را بفرزی نشمد ٹاٹ جان دے ٹاٹ کیڑے ہوندے سن میں 4 دن سکول وچ مکالا ملدا رہا بچپن وچ نا کوئی 4 جماعتاں تک میں بھی توا پھیردا رہا ہوں تہاڈا کوئی پتہ نہیں میں اپنی گل پہ کرنا میں صرف 4 سال توا پھیریا ہوں وہ ٹاٹ ہوندے سن یہ اینے چوڑے صرف تے دعائی خدا دی ایڈے سخت ہونے کہ بہنا تے چبنا وہ ٹاٹ ہوندے سن تے ہونا آگے خالی اقبال فرماندہ ہے بدبختہ اپنے ٹاٹ دے کے او دے قلین نہ لمی واہ اقبال واہ اللہ اکبر اللہ اپنا بوریا اور ٹاٹ دے کر اس کے قالین نہ خریدنا کیوں قرآن جو فرما رہا ہے صبر اور پرہیزگاری میں رہنا صبر میں رہنا صبر میں تو ساں ٹاٹ چھڈیا تے قلین دی عیاشی سہولت ویکھی ادھر لالچ کیتا تے پھر اے ہوئی ہونی ہے نہ خدا نو منہ بکھان جوگا رہنا ہے نہ رسول نو رہنا ہے ساز صحیح ساز نہ آپ بچن جوگا وقت نہیں گزار سکیں گا پاہمیں سارا کو توجہ اگلی گل بڑی عجیب کر گئے وہ کہندا ہے انہاں دے تعلیم یافتہ گریجویٹ تے تیرا ان پڑھ اے ان پڑھ دے کے تے او نہ لویں انہاں دے وزیر مشیر گریجویٹ برسٹ ریٹ اپنے جٹ نو دے کے تے او نہ لویں تیرا جٹ کسے کھاتے تینو کم دے جائے گا وہ تیری تباہی لا جائے گا واہ اقبال واہ اقبال سبحان اللہ یہ مطلب ہے جٹو اپنے پیڑاں دے آپ ہی گھوڑی مار کے بیٹھے اقبال دے تہاڈی ایڈی قدر پہ سمجھدا ہے وہ کہندا ہے جٹ جڑا ان دے وچ ضمیر ہے ادے عقل ہے وہ سور بے عقل ہے او بے ایمان وہ شیطان اے انسان دے کے شیطان نہ بیٹھے اقبال دے بیان دے مطابق دے آپ سارے انسان بیچ کے تے آپ شیطانہ نے جوڑی بھاگ بہ گئے کہ نہیں ہو بیلیو اللہ اکبر و کبیرہ اللہ اکبر و کبیرہ یہ ہے اللہ کے قرآن کا تھوڑا سا بیان اور اقبال کی نال تفسیر ملا دیتی کہ اگر ان کی ہر سازش سے بچنا چاہتے تو صرف 2 کام کرو اگر کوئی تمہیں کتا بلاتا ہے آؤ جی یہ بنائیں ترقی کریں ان کا مقابلہ کریں کیسے کریں گے یہ نہ ہوگا تو مقابلہ کیسے ہوگا انہوں کتے دیا پترا سان رب دس دیتا مقابلہ کیوں ہونا ہے تیری کسے شاہ بناون نال نہیں ہونا تو الٹا پھساون دے چکر چیں کنجرا مراون دے چکر چیں خدا دس دے پیا صرف 2 کام کرو ایک صبر تے ایک پرہیزگاری دلیا ہو تے مکانا ہے پیا تے بچنا کتھوں نہیں سمجھ آئی اس کے آگے زیادہ بولنے کی حاجت نہیں ہے بچہ کہندا ہے شعر سنا دے میاں صاحب دا
اللہ اکبر و کبیرہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت و دین اسلام، استاد علماء مفکر اسلام مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد سبحان دھیاں بیچ کے ایشا کر دے کیسی انہونی ہوئی دھیاں بیچ کے ایشا کر دے کیسی انہونی ہوئی کنجر ذات یونا دی یارو غیرت جنا